السلام علیکم پیارے دوستو، دنیا میں موجود انسان، جانور، پیڑ پودے اور سب کو ایک نہ ایک دن ختم ہونا ہے۔ ٹھیک ایسے ہی ایک دن دنیا بھی ختم ہو جائے گی، جسے قیامت کے نام سے اسلام میں جانا جاتا ہے۔ اسلام کے حساب سے ایک نہ ایک دن قیامت آنے والی ہے، لیکن قیامت کب اور کیسے آئے گی کسی کو نہیں پتا، صرف اس کا علم اللہ کو ہے۔ لیکن قیامت آنے سے پہلے کچھ قیامت کی نشانیاں ضرور ظاہر ہوگی، جس کا ذکر قرآن و حدیث اسلامک کتابوں سے ملتا ہے، اور آج ایسی ہی قیامت کی پوری ہوئی نشانیوں کے بارے میں بتائیں گے، اور ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے دبئی میں ہوئی طوفانی بارش کے بارے میں، اللہ کا عذاب کیسے دبئی پر نازل ہوا۔ تو دوستو، اس وقت دبئی اور ابو دھابی بھینکر عذاب کی چپیٹ میں آ چکے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ جب سے دبئی میں مندر کا ادگھاٹن ہوا ہے، تب سے لگاتار دبئی میں ایک کے بعد ایک اللہ کا عذاب دیکھنے کو مل رہا ہے۔ لیکن اس وقت دبئی میں اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا ہے کہ جس نے وہاں کے پورے سسٹم کو ہلا کر رکھ دیا ہے، یعنی کہ جس نے دبئی کے تمام نظام کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے، جس کو دیکھ کر دبئی میں لوگ بلند آواز میں کلمہ طیبہ کا ذکر کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ دوستو، دبئی، شارجہ، ابو دھابی سمیت دبئی کے کئی جگہوں پر طوفانی بارش نے پچھلے 90 سال کا ریکارڈ توڑ دیا ہے۔ کل دبئی میں 5 سال کی بارش چند گھنٹوں میں برس گئی، جس کی وجہ سے جگہ جگہ پر سڑکیں ڈوب گئی ہے، اور یہی نہیں، شیخ زاید کی جو دبئی کی سب سے خاص اور اہم روڈ ہے، اس کے بھی کئی حصے پانی میں ڈوب گئے ہیں، جس سے اس روڈ کے کئی حصے بند کرنے پڑ گئے تھے۔ اس کے علاوہ دنیا کی سب سے اونچی عمارت برج خلیفہ کے سامنے بھی ڈھیر سارا پانی جمع ہو گیا، اور یہی نہیں، دبئی میں اتنی تیز اور طوفانی بارش ہوئی کہ جس کی وجہ سے دبئی کے ایئرپورٹ کو بھی کئی گھنٹوں تک بند رکھنا پڑا، جس سے آنے جانے والی سینکڑوں فلائٹس رد کرنی پڑی۔ دوسری طرف دبئی کے بڑے بڑے مارکیٹس، شاپنگ مال اور میٹرو اسٹیشن میں بھی بارش کا پانی بھر گیا۔ شارجہ کی کئی سڑکیں نہروں میں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے دبئی میں ہر چیز تہس نہس ہو گئی، اور یہی نہیں، دبئی میں ابھی تک 3 دن کا ریڈ الرٹ ہے، یعنی کہ 3 دنوں میں اور بھی زیادہ بارش ہونے کی باتیں کہی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ اور دوستو، ایسی طوفانی بارش میں جو اچانک سے آ گئی، اور جو پہلے سے ہی گھومنے کے لیے دبئی گئے ہوئے تھے، تو وہ لوگ تو بہت پریشان ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ دبئی میں ان طوفانی بارش میں جو ہوٹلوں کا جو کرایہ ہے، جو ہوٹل کے روم کا جو کرایہ ہے، وہ 22,000 سے لے کر 2 لاکھ روپے پر ڈے کا ہے۔ تو دوستو، جو وہاں کے دبئی کے رہنے والے لوگ ہیں، جو وہاں کے ناگرک ہیں، وہ بھی اپنے گھروں کو چھوڑ کر دبئی کے بڑے بڑے ہوٹلز میں اپنے روم بک کروا رہے ہیں، تاکہ وہ اس طوفانی بارش سے بچ سکے۔ دوستو، اس وقت دبئی میں جو طوفانی بارش ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر یہ نہیں لگتا ہے کہ یہ دبئی ہے، بلکہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ہمارے یہاں کا علاقہ ہے۔ کل دبئی میں زبردست طوفانی بارش کے ساتھ ساتھ طوفانی ہوائیں بھی بھینکر چلی تھی، جس سے دبئی اور دبئی کے کئی علاقوں میں حالات باڑھ جیسے ہو گئے تھے۔ اس وجہ سے دبئی کے لوگوں کو کئی طرح کی مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ دبئی کے لوگوں کو ان سب چیزوں کی عادت ہی نہیں ہے۔ یاد رکھے، اللہ نے ہر چیز کی ایک حد رکھی ہے، یعنی ایک لمٹ رکھی ہے۔ ابھی جو دبئی کی حالات بنی ہوئی ہے، اس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ دبئی نہیں ہے، بلکہ کوئی اور آئی لینڈ ہے جس پر اللہ کا عذاب نازل ہوا ہے۔ اللہ ہر کسی کو ایک وقت تک ڈھیل دیتا ہے تاکہ وہ سدھر جائے، اور وہ نہیں سدھرتا تو پھر جب اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑتا ہے تو یاد رکھے اس کا عذاب سخت ہوتا ہے۔ اور اللہ نے جیتے جی دبئی والوں کو حضرت نوح علیہ السلام کے طوفان کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے دبئی والوں کو یہ دکھا دیا ہے کہ دیکھو، یہ میرا چھوٹا سا عذاب ہے، تم لوگ چاہ کر بھی اللہ کے عذاب کو اپنے اوپر سے ختم نہیں کر سکتے ہو۔ دوستو، ابھی دبئی میں جو بھینکر طوفانی بارش ہوئی ہے، یہ دبئی والوں کے لیے کسی قیامت سے کم نہیں ہے۔ ہر کوئی اپنی جان بچانے کے لیے نہ جانے کیا کچھ کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اس وقت کسی کو بھی یہ معلوم نہیں تھا کہ میری لگژری گاڑی کہاں پر ہے، میرے گھر والے کدھر ہے۔
हर कोई सिर्फ अपनी जान बचाने में लगा हुआ था। दोस्तों, आजकल के अरब हुक्मरान यहूदो नसारा के साथ साथ हिंदुओं को भी खुश करने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे हैं। यही वजह है कि दुबई के शेखों ने अपने मुल्क में मंदिर बनाने की इजाजत दी है और इसके साथ ही दुबई में मंदिर बनकर तैयार भी हो गया है। और यही नहीं, उसके उद्घाटन में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बुलाया गया था और ये सब काम दुबई की हुकूमत के सरपरस्ती में हुआ था। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या दुबई में ये तूफानी बारिश का होना अल्लाह का अजाब है? क्या ये कयामत की निशानियों में से एक निशानी है? तो दोस्तों, आइए अब हम सऊदी अरब के मक्का शहर में जाहिर हुए कयामत की निशानी के बारे में बात करते हैं। हम लोग जब कभी भी सऊदी अरेबिया का नाम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले किस चीज का ख्याल आता है? जाहिर है मक्का और मदीना जैसे पाक शहरों का, और उसके बाद सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान का, क्योंकि सऊदी अरेबिया में रेगिस्तान के सिवा कुछ है ही नहीं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सऊदी अरेबिया इस हालत में पिछले कुछ दशकों से या फिर पिछले कुछ सदियों से ही नहीं, बल्कि वो तो पिछले हजारों सालों से है। मगर दोस्तों, पिछले 1-2 हफ्ते से लगातार लगभग सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर सऊदी अरेबिया की कुछ ऐसी फोटोज वायरल हो रही है कि जो फोटोज न सिर्फ हद से ज्यादा हैरान कर देने वाली है, बल्कि डरा देने वाली भी है। और यही वजह है कि जब से ये फोटोज दुनिया वालों की नजर में आए हैं, तब से ही लगातार दुनिया के लगभग सभी लोग खूब बढ़ चढ़कर इन फोटोज के बारे में चर्चाएं कर रहे हैं। अपने मोबाइल की स्क्रीन पर नजर आने वाली इन तस्वीरों को देखिए। आप में से भी ज्यादातर लोग शायद यही सोच रहे होंगे कि ये तस्वीरें हो ना हो यूरोप के किसी ठंडे देश की है, मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि ये तस्वीरें यूरोप के किसी ऐसे ठंडे देश की ही नहीं है कि जहां पर बर्फ पड़ती हो और जहां पर नदियां बहती हो, बल्कि ये तो उस सऊदी अरेबिया की तस्वीरें हैं कि जहां पर ना तो एक भी नदी मौजूद है और सिवाय रेगिस्तान के दूर दूर तक कुछ नजर नहीं आता है। मगर दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये दिमाग को हिला देने वाला काम अचानक से कैसे हुआ? तो मैं आपको बता दूं कि ये सब कुछ ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। और ग्लोबल वार्मिंग का असर हम सभी जानते हैं कि सिर्फ सऊदी अरेबिया पर ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया पर देखा जा रहा है। पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि लगातार दुनिया के ऐसे इलाके जो अपनी ठंड को लेकर जाने जाते थे और पूरी तरह से ठंडे हुआ करते थे, बर्फ से ढक जाया करते थे, अब वहां पर गर्म मौसम में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ रही है कि जितनी गर्मी जनरली सूखे और रेगिस्तानी इलाकों में पड़ा करती है। और इसके बिल्कुल उलट अब ये देखा गया है कि गर्म इलाकों में, यानी जहां पर नदियां नहीं है, बिल्कुल सूखा पड़ा है, वहां पर अचानक से और लगातार इतनी बारिश हो रही है कि उन बारिशों की वजह से पूरे के पूरे इलाके सैलाब में डूब गए हैं। और यही मामला बिल्कुल सऊदी अरेबिया के साथ भी देखा गया है। सऊदी अरेबिया में भी पिछले कुछ सालों में यह देखा गया है कि अचानक से वक्त वक्त पर ऐसी बारिश होती रही है कि जो कई दिनों तक लगातार जारी रहती है, जिसकी वजह से कभी कभी पूरे शहर तक सैलाब में डूब जाते हैं। इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि सऊदी अरेबिया के इस तरह के जितने भी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, उनमें से कुछ तो खास तौर से मक्का शहर यानी काबे के ही आसपास के हैं, जिसमें क्लियरली बैकग्राउंड में उस टावर को भी देखा जा सकता है कि जो बिल्कुल मक्का के पास में मौजूद है। मगर दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया कि ये सारे फोटोज और वीडियोज हैरान कर देने के साथ साथ डरा देने वाले भी हैं। तो अब सवाल ये है कि भाई, ये तो समझ में आता है कि ये हैरान कर देने वाले हैं, मगर आखिर ये डरा देने वाले कैसे है? तो इसीलिए क्योंकि इसको सीधे तौर पर आखिरी पैगंबर यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उस हदीस के साथ जोड़कर देखा जा रहा है कि जिस हदीस में हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की निशानियों को बताते हुए फरमाया था कि कयामत उस वक्त तक कायम ना होगी जब तक हमारी दुनिया में माल बेतहाशा ना हो जाए। यहाँ तक कि एक इंसान अपने माल की ज़कात देने के लिए किसी इंसान को ढूंढेगा तो वो किसी ऐसे इंसान को ना पा सकेगा कि जो उसकी वो ज़कात ले सके। और ये कि अरब की वो जमीन के जो खुश्क पहाड़ों और चटियल मैदानों के सिवा कुछ नहीं है,
وہ بھی قیامت سے پہلے ہریالی اور ندیوں میں بدل جائے گی۔ یاد رہے دوستو کہ میں یہ حدیث آپ لوگوں کو ورڈ بائی ورڈ نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ اس کا ایکسپلینیشن بتا رہا ہوں۔ اس حدیث سے یہ بات کلیئر پتا چلتی ہے کہ قیامت سے پہلے ضرور سے ضرور سعودی عربیہ کا خشک یعنی سوکھا اور پورا ریگستانی علاقہ ہری گھاس اور ندیوں میں بدل جائے گا۔ اب آپ لوگ ذرا امیجن کیجئے کہ آج سے 1450 سال پہلے جب اللہ کے پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے فالوورز کو قیامت کی یہ نشانی بتائی ہوگی تو آخر ان لوگوں نے کیسا محسوس کیا ہوگا، کیونکہ ایک ایسا زمینی علاقہ، ایک ایسا سوکھا علاقہ کہ جہاں پچھلے ہزاروں سالوں سے سوائے ریگستان کے کچھ نہیں تھا، وہاں کے بارے میں اگر کوئی اچانک سے یہ کہے کہ آنے والے دور میں یعنی فیوچر میں یہ پورا علاقہ خشک اور ریگستان سے ہرا بھرا اور ندیوں سے بھر جائے گا تو ظاہر ہے حیران ہونا ایک واجب بات ہے، مگر وہ بات سچ ثابت ہوئی۔ اور آج کے دور میں ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے سعودی عربیہ میں یہ سب کچھ ہوتا ہوا دیکھ سکتے ہیں۔ مگر اب سوال یہ بھی ہوگا کہ ہریالی تک تو ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہم لوگ خود اپنی آنکھوں سے بھی دیکھ رہے ہیں، مگر اب یہ سعودی عربیہ میں ندیاں کہاں سے آئے گی؟ کیونکہ یہ تو جگ ظاہر بات ہے کہ ابھی تک بھی سعودی عربیہ میں ایک بھی ندی موجود نہیں ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح سے قدرتی طور پر موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہم لوگ سعودی عربیہ میں ہری گھاس دیکھ سکتے ہیں، تو اسی طرح سے بہت جلد ہی اب موسم کے بدلاؤ کی وجہ سے ہو سکتا ہے قدرتی طور پر سعودی عربیہ میں کوئی ندی تیار ہو جائے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہوتا ہے تو ویسے بھی بہت ہی جلد ہی ہم سعودی عربیہ کے اندر بہت سارے آرٹیفیشل ندیاں دیکھنے والے ہیں۔ وہ اسی لیے کیونکہ اگر آپ لوگ نہیں جانتے ہیں تو میں آپ کو بتا دوں کہ آج کے دور میں سعودی عربیہ کی زمین میں یہ جو بدلاؤ آیا ہے، یعنی سعودی زمین میں جو ریگستان سے آج ہری بھری ہوئی ہے، اس میں جتنا بڑا کردار موسم کے بدلاؤ کا ہے یعنی گلوبل وارمنگ کا ہے، اتنا ہی بڑا کردار وہاں کی گورنمنٹ کا بھی ہے۔ سعودی گورنمنٹ نے باقاعدہ سعودی گرین انیشیٹو نام سے ایک مشن لانچ کر رکھا ہے، جس کو وہ سن 2030 تک کمپلیٹ کریں گے۔ اس مشن کا مقصد یہ ہے کہ سعودی عربیہ کی وہ سوکھی زمین کہ جو ریگستان کے سوا کچھ نہیں ہے، اس کو سن 2030 تک ہرا بھرا اور بالکل کھیتوں جیسا بنانا ہے، یعنی ایسی زمین بنا دینا ہے کہ جیسے یوروپ میں نظر